آئیے ہم آپ کو کربلا کے میدان میں لے کر چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کربلا کی شروعات جو ہے وہ کہاں سے ہوئی تھی۔ حالانکہ یہ ایک بہت لمبا ایک واقعہ ہے جو کافی سمے پہلے سے اس کی تیاری کی گئی تھی، یزید کی طرف سے بھی اور امام حسین علیہ السلام کی طرف سے بھی۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کو چھوڑا تھا اور چھوڑنے کے بعد وہ کربلا میں وارد ہو رہے تھے، تو اس سے پہلے ان کو حر کا لشکر ملا جس نے انہیں روکا تھا۔ جی ہاں، کربلا میں داخل ہونے سے پہلے حر نے امام حسین علیہ السلام کے لشکر کو روکا تھا کہ آپ کو یہیں پر رکنا ہے اور اب آپ کو کہیں نہیں جانا، کیونکہ اس کو بتایا گیا تھا کہ یزیدی فوج جو ہے وہ بہت جلدی پہنچنے والی ہے۔ تو یہیں پر جب امام حسین علیہ السلام کے لشکر کو حر نے روکا تھا تو حر کے ساتھ بہت چند سپاہی تھے، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو 72 شہداء تھے ان کے قافلے میں تھے، اور ان کے ساتھ عورتیں اور بچے تھے اور کافی سارے ان کے ساتھ اونٹ اور گھوڑے تھے۔ تو یہاں پر جب وہ سفر میں تھے تو اپنے ساتھ پورا ساز و سامان عام طور پر ہر کوئی لے کر چلتا ہے، جب سفر کے لیے نکلتا ہے تو وہ اس کے پاس سارا سامان ہوتا ہے، کھانے پینے کا مہیا کرتا ہے وہ اپنے ساتھ اور اس کو لے کر چلتا ہے۔ تو اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے پاس بھی پانی کا ایک لمبا بڑا ذخیرہ تھا، جو پانی ان کے پاس موجود تھا۔ لیکن جب انہوں نے یہاں پر دیکھا کہ حر کے جو سپاہی ہیں وہ پیاس سے مر رہے ہیں، کیونکہ جو نہر فرات تھی وہ کافی دور تھی، وہاں سے ان کے پاس پانی نہیں تھا، یہاں تک کہ ان کے جانور بھی پیاسے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کافی لمبے سمے سے ان کو پانی نہیں مل پایا ہے۔ اب کیا ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس سے، جو کہ ان کے چھوٹے بھائی تھے، ان سے کہا کہ ان کے لشکر کو یہ سب پیاسے ہیں، ان کو پانی پلاؤ، اور انہوں نے اس حکم کا پورا عمل کیا، اور نہ صرف حر کے ساتھ جو سپاہی تھے ان سپاہیوں کو انہوں نے پانی پلایا، بلکہ جانوروں تک کو انہوں نے سیراب کر دیا۔ سیراب کا مطلب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پیاس لگ رہی ہے، آپ کو تھوڑا سا 2 گھونٹ پانی پلایا گیا، آپ کو پیاس سے تو راحت مل گئی لیکن آپ کی پیاس ابھی بجھی نہیں ہے، تو آپ کو پھر سے آدھا گلاس یا 1 گلاس پانی چاہیے، اور اس کے بعد بھی آدھا 1 گلاس، یعنی کہ آپ کی جو تمنا ہے، طمع ہے، آپ کی جو پانی پینے کی طمع ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ سیراب کرنا جو تھا وہاں پر، وہ امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے وہ سارے جانور جو حر کے تھے، جو کہ دشمن لشکر تھا امام حسین علیہ السلام کا، اس کو جانتے ہوئے بھی امام حسین علیہ السلام نے اس کے لشکر کے جانوروں تک کو بھی سیراب کروا دیا۔ اب یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے پاس پانی کی قلت ہو گئی، پانی کی کمی ہو گئی۔ یہی سب چلتا رہا، اور 10 محرم کا دن آیا، اور رات کے سمے 10 محرم کی رات جو تھی، شب عاشور جو تھی، شب عاشور کو حر نے جو ہے حر کے نفس نے اسے پکارا اور ان سے کہا کہ بتاؤ کہ امام حسین علیہ السلام جنہوں نے تمہارے اوپر اتنا کرم کیا، اتنا رحم کیا، تم ان کے اوپر آمادہ ہو کہ ان کا قتل کر دو۔ تو اسی بات نے حر کو اس چیز کے لیے تیار کیا کہ وہ یزیدی فوج کو چھوڑ کر امام حسین کے لشکر میں جا ملا۔ اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کس حد تک یزیدی فوج جو تھی وہ امام حسین کے خون کی پیاسی تھی، اور امام حسین علیہ السلام کا جو ہدف تھا وہ صرف اتنا تھا کہ کسی طریقے سے مجھے اسلام کو بچانا ہے، چاہے مجھے اپنا گھر بار سب کچھ جو ہے وہ لٹانا پڑے، اس کی مجھے پرواہ نہیں ہے، میں اپنی گردن کٹا دوں، چاہے 6 ماہ کے جو 6 ماہ حضرت علی اصغر ہیں ان کی قربانی بھی میں دے دوں، لیکن نانا کا دین اسلام جو ہے وہ کسی طریقے سے بچ جائے۔ اور اس کے لیے انہوں نے اپنی ہر طریقے کی قربانی دی، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے، اور اللہ نے ان کو قبول کیا اور ان کے مقصد کو پورا کیا۔